أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه فمرأ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال ودواس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وأذكر بعض أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عالم میں یوسف علیہ السلام کی جو پہلی اعلان تبلیغ تھی، ویسے تو جب انسان جیل میں رہتا ہے تو جیل کے ساتھیوں کے ساتھ پھر اس کا بہت ربط ہوتا ہے۔ 10 سال کا ایک بہت بڑا وقفہ ہے کہ تنہائی کے اندر جیل کے اندر رہنا کوئی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور جب رات کی تنہائی ہوتی ہے تو بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، اور پھر ان کو جب ان کی اولاد یا ان کے بہن بھائی یا ان کے خاندان والے یاد آتے ہیں تو پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک منظر تھا، تو اس منظر کے دوران پھر دو قیدی جو تھے انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ ہی جیل کے اندر ڈالے گئے تھے، ایک نان بھائی تھا اور ایک بادشاہ کا شراب پلانے والا ساقی تھا، اور ان کے دونوں کے قصور کیا تھے؟ جیسے آج کل کے جاگیردار، یہاں تو جاگیردار کا آپ نے ظلم نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر دیہات میں آپ جائیں تو پھر آپ کو ان کا ظلم نظر آئے گا، اور خصوصی طور پہ اگر آپ سندھ کے اندر جائیں تو اعلان آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھیڑ اور بکریوں کی طرح رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ بھی انسانوں کو ایسے ذلیل کرتے تھے۔ تو نان بھائی کا قصور یہ تھا کہ وہ جو روٹی تھی اس کے اندر کوئی کڑکڑاہٹ پیدا ہوتا، اور جو ساقی تھا اس کا قصور یہ تھا کہ شراب کے پیالے سے ایک مکھی نکلتی، اور سزا ان کی بغیر حساب کے جیل، کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر کے لیے اس نے جیل میں جانا ہے، کیونکہ جرم نہیں ہے ایسا، لیکن پہلے لوگ جو ہے وہ بغیر کسی قانون کے بغیرتی کی حد ہوتی ہے نا جی، لیکن آج بھی بغیرتی ہے، لیکن آج پھر بھی لوگ جو ہے وہ قانون بنا لیتے ہیں جی، یہ 16 MB ہے، یہ 144 ہے، یہ کچھ اور ہے، بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہائنڈ دی بار جیل کے اندر ڈالا جا سکے۔ جو لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں اکثر ان کو گدھوں پہ بیٹھ کے کوڑے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو گدھوں پہ سوار کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھ لو میں امام مالک ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں قرآن کو جو ہے وہ مخلوق کے پتہ نہیں خالق مخلوق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی ایسے نیک لوگ
اب یہ اسامہ بن ابھی جو اسامہ بن لادن تھا جس کو شہید کیا گیا، اس کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے مال و زر کو، اپنی دولت کو، اپنے کاروبار کو، بہت بڑی وہ خاندان ہے اور بہت بڑا مال و دولت ہے ان کا، سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک پکار پہ آیا کہ جہاد ہے۔ لیکن بہادر تو ہے جی ہماری فوج، ہم تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ لائس نائک، حوالدار، صوبے دار، یہ بیچارے اس زمین کے چپے چپے کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ بڑے لوگ جو ہیں پھر وہ بڑی ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں، اور پھر اسامہ بن لادن کو رات کے اندھیرے میں جہاز آتے ہیں، اس کو شہید کرتے ہیں اور پھر دریا کے اندر، سمندر کے اندر اس کو ڈبوتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اللہ کے راستے میں آدمی شہید ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو مردہ نہ کہو۔ یہ لفظ ہی بڑا جو ہے بڑا ہی کم ظرفی کا اظہار ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی مقصد کے اس لیے اپنی رگے جان کٹواتا ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کی حدود جو ہیں، اللہ کا جو نبی نظام حکومت لے کے آیا اس کو قائم کیا جائے، اور اس قائم کرنے کی پاداش اور جستجو اور کوشش کے اندر جب اس کو کوڑے لگتے ہیں یا اس کو شہید کیا جاتا ہے یا جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کا نظارہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے میں جیل میں تھا، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، وہ بہاولپور احمد بخشد کیا کہتے تھے، مچھر بہت لڑتا تھا، جیل دریا کے پار ہی جیل ہے، وہ دریا کے کنارے پہ جیل، تو مچھر بہت لڑتا تھا، تو رات کو کبھی ادھر مچھر مار کبھی ادھر مچھر مار، تو مجھے اس نے کہا یار کیا بات ہے، آپ ساری رات مچھر مارتے رہتے ہیں، سوتے نہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، پھر سارا جو معمولات ہوتے تھے وہاں، صبح اٹھنے کے پھر درس قرآن ہوتا تھا، درس حدیث ہوتا تھا، باقاعدہ منور اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور شبیر خان صاحب بھی تھے، ابو سلمان بٹ بھی تھے، یہ جو بھی پی ٹی آئی کے اندر چلے گئے چودھری اعجاز صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے کہا یار مچھر بہت تنگ کرے گا، تو تمہاری نیت میں فرق ہے، اگر تم خالصتاً للہ جیل میں آئے ہوتے تو مچھر تو اللہ کی مخلوق ہے، جو اس کے راستے میں چلتا ہے وہ تو رہنمائی کرتا ہے، وہ تو تہجد کے وقت کوں کر کے جگاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، اب وہ قیام کا وقت آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے، تو میں نے تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹولا اور استقامت کی، اللہ سے دعا کی، تو ہم 14 دن وہاں جیل میں رہے، پھر 14 دن کے دوران مچھر نے نہیں مجھے کاٹا۔ تو جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جس معیار کا اس کا ایمان ہوتا ہے، اس معیار کی اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کئی صحابہ کے ایسے قصے ہیں، صحابہ کھجوریں کھا رہا، صحابی کھجور کھا رہا ہے اور ادھر اعلان ہو رہا ہے جنگ کا، تو کہا کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، تو کھجوریں کھانے کا، اور جنت میں تو صرف کھجوریں کھانے کا وقت ہے، تو کھجوریں نیچے پھینک دی گئیں اور جنگ کے اندر گیا اور شہید ہو گئے۔ اور حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان گرم ہے، اعلان ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا، رات کی تنہائی میں پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ تھا وہ، تو وہ اٹھ کے فوری طور پہ اسی طرح جنابت کی حالت میں جنگ کے اندر چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اور ادھر صبح اس کی بیوی جو ہے اس نے اعلان کیا مدینے کے اندر، کیا لوگوں وہ دینار قبیلے کی تھی، اس نے اعلان کیا کیا میرے قبیلے والوں یاد رکھو مجھ سے حنظلہ نے شادی کی تھی اور وہ رات میرے ساتھ رہا ہے، اس لیے اعلان کیا کہ کل کو کوئی اولاد ہو تو کوئی میرے اوپر کوئی تہمت نہ لگا دے۔ اور بعد میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر شہید ہوئے، اور جب ساری میتیں اکٹھی کی گئیں احد کے میدان میں، تو حنظلہ کی میت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پیچھے ہٹ گئے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اپنے دستے مبارک تھے، آپ نے صاف کیا، ڈالا، ان کی قبر دفن سارا کچھ کیا، اور حنظلہ کہا حنظلہ، اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے بال دیکھو، اس کے بالوں سے پانی بہ رہا ہے، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں،
اور انہیں اس کا استقبال کر رہی ہیں، میں نے اس کے آرام کے اندر مداخلت کرنی پسند نہیں کی۔ جو اس کے راستے میں مارا جاتا ہے، بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، تو اس کے راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے۔ تو دعوت عام کی جو واضح ملے ہوئے تھے سارے، جتنی بیگمات کی، بڑے بڑے افسروں کی، وزیروں کی، جتنے بڑے بڑے عہدے دار تھے، سب کی، ہر گلی میں دروازہ تھا، لیکن ہر گلی کو دھتکار کے آپ نے اللہ کے راستے کو۔ اور وہ جو تقریر کی آخر میں جو کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اپنی بات نکالی بات سے، کیا میرے زندہ کے ساتھیوں، میری قید خانے کے میرے ساتھیوں، میرے ساتھ رہنے والے، کیونکہ جب بات داخل ہوئے تو اس وقت وہ بھی داخل ہوئے، تو میں آپ کو تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ کیا ایک وحدہ لا شریک جو ہے، ارباب من دون اللہ، بہت سارے رب زیادہ اچھے ہیں، یا ایک للہ الواحد القہار جو ہے، طاقت والا، قوت والا، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، رب ہے، الہ ہے، قریب ہے، مجیب ہے، سمیع ہے، علیم ہے، وہ اچھا ہے یا یہ رب؟ وہ کیونکہ قید میں تھے تو ان کو غلامی کا زمانہ بھی دیکھا تھا، انہوں نے کہا یہ غلامی، ایک کی غلامی سب سے بہتر ہے، کہ بجائے اس کے کہ پھر آخر ما تعبدون من دونہ، جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی کوئی جس کا رب کا نام رکھا ہوا تھا، کسی مالی مفاد کا نام، کوئی صحت دینے والے کا نام رکھا ہوا تھا، مختلف نام رکھے، انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا، کیا تم اور تمہارے والدین جو ہیں، جو تمہارے آباء و اجداد تھے، اس کے بارے میں کوئی سند رکھتے ہیں، کوئی سلطان ہے؟ لیکن انہوں نے جواب دیا کوئی نہیں۔ تو آپ آگے کیا کہتے ہیں؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمان روائی کا اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، امن تبھی آئے گا جب دل کا حدود اللہ ولا تقربها، اس حد کے اندر رہے گی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم آئے تھے تو حضرت علی جو ہے وہ طبیب کو لینے گئے تھے، اور جب وہ طبیب کو لے کے آ رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں کچھ بکریاں ہیں، ایک دوسرے کے کھیت میں وہ چر رہی تھی، تو وہ بکریوں کو دیکھ کے، بکریوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ کس کی بکریاں، اور کھیت کو بھی جانتے تھے، تو طبیب کو کہا جاؤ جس کے لیے میں لے کے جا رہا تھا وہ طبیب وہ دنیا میں نہیں رہے، کہا میں ابھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہے، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ کہتے اگر عمر زندہ ہوتے تو ان بکریوں کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی کے کھیت کے اندر وہ منہ ڈال سکتی، اور یہ حدود اللہ ولا تقربها، لیکن ہم بیٹھ گئے ہیں، ہم جدوجہد نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے، جو کوشش کرنے کا حق ہے، کوشش کرنے کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں، اس قانون کو نافذ کر کے دکھائیں۔ اب ہم کہیں گے جی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ پہ چڑھے تھے اکیلے تھے، کوئی ساتھی تو نہیں تھا، اماں خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی شادی ہوئی تھی، گھوڑ گھوڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ یا صبا پتھر آئے، کانٹے آئے، لیکن آج 1500 سال گزر، 1450 سال، 1500 سال ہو، ہر گھر میں قرآن، ہر گھر میں چاہے بے عمل بھی ہو، بد عمل بھی ہو، لیکن جو مسلمان ہے آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک وہ قادری تھا، کیا ممتاز قادری، جس سے پہلے وہ جو پہلے شہید ہوا تھا، علم دین، قاضی علم دین، وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کی ناموس کی خاطر اپنی جان کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ تو وہ سپاہی تھا، باڈی گارڈ تھا، اس نے دیکھا یہ اتنی منحوس گفتگو کرتا ہے، یہ وہ جو تھا وہ کیا نام تھا اس کا، سلمان کثیر، اس نے کہا کہ اس کو اب مارنا بڑا ضروری ہے، تو اس نے 1 منٹ میں 27 گولیاں اس کو ماری۔ تو بہت کہا گیا کہ کوئی نہیں ہے، یہ ہے نہیں فلاں، اس نے کہا نہیں، یہ میں نے اس کو مارا ہے، اور اسی لیے مارا ہے کہ میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے۔
اور ان گستاخوں کو اس نے جیل میں سے نکال کے بغیر کسی قانون کے جہاز میں بٹھا کے امریکہ بھیج دیا، اور پھر اس کا جنازہ بھی آپ نے دیکھ لیا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کی اس کو زیارت بھی کرا دی۔ تو جب لوگ اس راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو برتا نہ کہو، توہین ہے ان کی کہ میرے راستے میں انہوں نے جان دی ہے۔ اور اسی لیے تو شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھے گا اور اٹھ کے جب پیش ہوگا تو اللہ پوچھیں گے اور کچھ چاہیے کیا؟ اور چاہیے، مجھے دنیا میں بیچ، میں پھر اپنی جان لٹاؤں، پھر تیرے پاس آؤں، اور پھر ایسے ہی کرتا رہا۔ کیونکہ جب شہید ہوتا ہے تو اللہ اپنے دیدار سے اس کو مستفید کرتا ہے، اور جب دیدار ہوتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز لذت نہیں دیتی، جب دیدار اللہ کا دیدار لذت دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں کہ اس زمین کے اوپر اطمینان ہو، اور اطمینان تب آئے گا جب اللہ کا کرم نافذ ہو۔ تو یہ تقریر ہے پوری پیغمبر کی تقریر اللہ کے حکم سے ہے، جو پہلی تعلیم انہوں نے کی۔ تو آخر میں جب آج یہ میں نے پریمبل جو بادشاہ سمجھ لیں کہ تاکہ کل کا جو ہم نے پھر تو اس انہوں نے اپنی خواب بتائی، اور خواب کو انہوں نے مطلب پوچھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ کھانا لینے والا ہے، تو آپ نے پھر ان کو تعبیر بتائی کہ جس کے سر کے اوپر پرندے نوچ رہے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو اپنے شراب کشید کر رہا تھا اس کو وہ اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، مصر کے بادشاہ کو شراب پلائے۔ اور اسی کے بارے میں آج کی گفتگو ہے، وقال للذی ظن، جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا۔ کیا خیال تھا؟ کہ یہ چھوٹ جائے گا، رہا ہو جائے گا۔ ناجٍ منہ مذکرنی عند ربک، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا کہا کہ جب تو اپنے فانساہ الشیطان فلبث فی السجن بضع سنین، کہ جب تو اپنے عند ربک، جب اپنے اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو جس کی غلامی میں تو چھوٹ کے جائے گا، تو اس سے پھر میرا بھی ذکر کرنا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی تو دوسرے کی مدد میں، لیکن یہ معاملہ نہیں، ایک روٹین کی وجہ، اسی لیے اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ فانساہ الشیطان، اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے اس کو یہ یادداشت بنا دی کہ وہ اپنے رب سے یہ بات کرے، اپنے مالک سے یہ بادشاہ سے بات کرے۔ فلبث فی السجن بضع سنین، بضع سنین، سنین کہتے 10 سال، کہ 10 سال تک یوسف علیہ السلام اس جیل کے اندر پڑے رہے بغیر کسی گناہ کے۔ صرف گناہ یہ تھا کہ آپ کا حسن جو تھا، آپ کی جوانی جو تھی بیدار تھی اور ایمانت دار تھے آپ، اور وہ عورتیں جو بڑے بڑے افسروں کی بیویاں تھیں، ان کے کہنے پہ آپ نے جو دعا مانگی تھی، کہا اللہ مجھے وہ گناہ کی زندگی سے جیل بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے پڑھ لیا تھا ہم نے کہ آپ کی دعا کو قبول کیا اور اب جیل میں ڈال۔ اب اللہ خواب دکھا رہا ہے بادشاہ کو، پہلا منظر کلوز ہو گیا ہے، اب دوسرا منظر شروع ہو رہا ہے، اور اب بادشاہ کو خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پھر اللہ یوسف علیہ السلام کو عروج کا وہ سارے مناظر جو ہیں، سارے مراحل جو ہیں مصیبت کے، مشکل کے، کنویں میں گرنے کے، اور پھر وہ گھر میں غلامی کرنے کے، پھر وہ الزام لگنے کے، پھر جیل جانے کے، اب جیل کے بعد وقال الملک انی ارا سبع بقرا۔ ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھی۔ کیا خواب دیکھی؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ 7 موٹی ہیں، 7 دبلی ہیں، اور جو موٹی ہیں وہ دبلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں، بسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 بالی ہری ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ قالوا، اور پھر کہا یا ایھا الملأ افتونی، اے میرے درباریوں، حکم کا، اے میرے درباریوں مجھے اس خواب کی تعبیر دو، ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ یہ مضمون 2 آیتیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، لوگوں نے کیا یہ تو پریشان خواب ہے، رات کو آتے ہیں سوتے آدمی کو، تو یہ پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، ہم ان باتوں کا علم ہے، خوابوں کا علم نہیں ہے۔
تعبیر وغیرہ ہم نہیں جانتے. تو آگے تھے قالوا اداس احلام بنانا بتاویل الاحلام رب العالمین. ہم اس کا مطلب کوئی نہیں جانتے. یہ کہ جو یہ بکھرے ہوئے خواب ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. لیکن وہ آدمی جو ساقی تھا، جو شراب پلانے والا تھا، اب وہ بھی اس میں شامل تھا. اس نے فوری طور پہ اس کو یاد ہوا وقال الذی نجا منہما وَأَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا أَنَا نُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَارْسِلُونِ. ان دو قیدیوں میں سے وہ قیدی جو چھوٹ گیا تھا، جس کو ایک تو واسی ہو گئی، ایک چھوٹ گئی، اس نے کہا مجھے ذرا جیل خانے میں بھیج دو، میں یوسف سے مل کے بعد واپس آ کے تمہیں اس کی تعویل بتاؤں. اچھا مجھے ذرا قید خانے میں بھیج دے یوسف کے پاس. تو یوسف علیہ السلام کے وہ قید خانے میں چلے گئے. آگے ذرا مضمون لمبا ہے تو کل اس کو مکمل کر لیں گے. کل سپارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا، 12واں سپارہ شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی. یہ یاد رکھیے کہ آج وہ دوسرا قیدی جو بچ گیا تھا، وہ جیل ملاقات کے لیے یوسف علیہ السلام سے جانے کی بادشاہ سے اجازت مانگ رہا ہے. اب یہاں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس منصب پہ فائز کرنا ہے جہاں ان کے میرے بھائی فقیر بن کے آپ کے دربار میں آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرما. ان کے گھروں میں اللہ برکتیں عنایت فرما. ان کی اولادوں کو صالح بنا. ان کی تمام اللہ جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ ہر قسم کی پریشانی سے ان کو نجات عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ کی ہدایت عام فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وسلم اجمعین. جزاکم اللہ خیر.